السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل ہونے جا رہا ہے جلسہ اور یہ جلسہ ملتان شہر میں ہے۔ اس جلسے کو لے کر پہلے سے ہی کافی باتیں ہو رہی تھیں۔ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا، نہ صرف ملتان جلسے کو لے کر بلکہ لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی، کہ یہ دونوں جلسوں کی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اجازت نہ ملنے کے باوجود اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے، ان 11 جماعتوں کے اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جلسہ کر کے رہیں گے۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ ان جلسوں کو ملتوی کرنا ضروری ہے، ہمیں جلسوں سے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، ان جلسوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، ہماری حکومت اسی طرح سے چلتی رہے گی، ہماری حکومت نہیں گرائی جا سکتی، لیکن ان جلسوں سے کرونا ضرور پھیلے گا۔ پشاور کے جلسے کے سے پہلے بھی یہی کہا گیا، اس سے پہلے کوئٹہ کے لیے بھی کہا گیا، گوجرانوالہ کے لیے بھی کہا گیا، کراچی کے لیے بھی کہا گیا، اور اب جب بات ملتان پہنچی تو کچھ فیکٹس بھی دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ملتان میں پرسنٹیج کیا چل رہی ہے، تو یہ جلسے کر کے آپ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان جلسوں کو اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ جو نااہل حکومت ہے اس کو گھر بھیجنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے اور کافی حد تک یہ درست بھی دکھائی دیتا ہے کہ عوام کو تو ان جلسوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو اپوزیشن کی اصل خواہش ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ جلسے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس جلسے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اور اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کے کارکنان ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھائی دیے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہم یہ جلسہ کر کے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملتان پہنچ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملتان پہنچ چکے ہیں۔ اب ان جلسوں سے، جس کو ضد کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اس سے کس کو کیا حاصل ہوگا اور ان جلسوں کو کیوں ملتوی نہیں کیا جا سکتا، یہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے سینئر اینالسٹ سے معلوم کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جہاں پر ابھی ہم نے نام لیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ہی کوئٹہ یہ ملتان کے جلسے کو لے کر کیا کام چاہیں گے، سب سے پہلے آپ وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی پہ اتر آئی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کل کا جلسہ ہو کر رہے گا اور کوئی طاقت پی ڈی ایم کے جلسے کو روکے گی تو انشاءاللہ عوام کا سیلاب انہیں بہا کر لے جائے گا۔ میں اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں، اور جہاں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی قوت راستے میں آتی ہے ان کی قوت کو توڑیں، ان کے گھیرے کو توڑیں، اس سے آگے بڑھیں، اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جی، مولانا فضل الرحمان صاحب، جو گزشتہ سال جب اسلام آباد میں دھرنا دیا تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا یہ احتجاج پر امن ہے اور املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہی مولانا فضل الرحمان صاحب اب اپنے کارکنان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوا تو آپ کو بھی ڈنڈا اٹھانے کی، استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں جوائن کیا ہمیں آج کے پروگرام کے لیے سینئر اینالسٹ نے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران یعقوب صاحب۔ عمران صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صابر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ناصر ایک چوتھائی صاحب نے۔ چوتھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس ٹونائٹ۔ سب سے پہلے عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب کی سیاست میں گزشتہ 2 سال سے یا اس سے ہمیشہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ پی ایم این کی گورنمنٹ تھی تو کیا ہوا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو کیا ہو رہا ہے، اور جہاں تک ریاستی طاقت استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے تو حکومت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور آپ نے اجازت نہیں دی، پھر بھی یہ ہونے جا رہا ہے، اور ساری حکومتیں یہی کرتی آئی ہیں جب بھی کبھی کوئی اس طرح سے جلسے یا احتجاج ہوتے تھے تو حکومت بھی وہی کر رہی ہے کہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان جلسوں کو کرنا کیا اتنا ضروری ہے، یہ ضد کیا ہے کہ جس میں لوگوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، پھر قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ڈنڈا چلا تو آپ بھی ڈنڈا اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ضد آپ نے جیسے کہا اپوزیشن کی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ حکومت کی بھی ضد کیوں ہے؟ حکومت کیوں اس چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی ریٹ جو ہے حکومت کی خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ حکومت کی ریٹ اتنی ہی کمزور ہے؟ کیا اپوزیشن یہ ٹھیک کہتی ہے کہ حکومت کی ریٹ کہیں ہے ہی نہیں؟ جو ان کو کوئی بھی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری ریٹ خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم نے یہ نہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات پہلے طے ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہاں پہ جب انہوں نے سارے اسٹریٹجی بنائی تو یہ طے کیا کہ اب ہم پی ڈی ایم کو جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس وقت کے پی کے جو سی ایم تھے انہوں نے کہا کہ کے پی کا
ماحول ذرا مختلف ہے، یہاں پہ آپ ہو لینے دیں. اگر آپ نے یہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی تو مسائل بڑھ جائیں گے. جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم پشاور والا جلسہ ہونے دیتے ہیں، لیکن لاہور ملتان والے جو جلسے ہیں ان کے لیے کریک ڈاؤن بھی ہوگا، اور پولیس کو کہا گیا کہ جناب ان کا پورا استعمال کیا جائے اور زور بازو ان کو روکا جائے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بینگ اے فالوور آف پالیٹکس، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی اپوزیشن کو زیادہ سوٹ کرتی ہے، وہ اس طرح سے زیادہ سوٹ کرتی ہے. لیکن یہ آپ نے پہلے یہ تو کہہ دیا کہ یہ اپوزیشن کی ضد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ضد ہے. دونوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا نا، لیکن اسٹریٹجی اپوزیشن کو زیادہ سوٹ کرتی ہے، اس لیے کہ اب دیکھیں ملتان میں کیا ہوگا. انہوں نے تالے لگا دیے دوبارہ قاسم باغ کو، سٹیج نہیں بنے گا. ٹھیک ہے بھئی، اللہ کے بندو وہاں تو ایک جگہ پہ ہونا تھا، اب ہوگا کیا؟ مریم نواز الگ جگہ پہ سٹیج لگائیں گی، آپ مولانا فضل الرحمان کو جہاں موقع ملے گا وہ تقریر شروع کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی نے کیونکہ یوم تاسیس منانا ہی منانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اگریسو سیاست جو ہے ان کا خاصا رہا ہے جی، وہ اس پکڑ دکڑ کو انجوائے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کارکن، واحد جماعت ایسی ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی جس کا کارکن پولیس سے آنکھ مچولی کھیلنے کو انجوائے کرتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو سکتی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ صرف یہ کہ خراب ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر وہاں زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے سنبھالنا شاید مشکل ہو جائے. ٹھیک. صابر شاہ صاحب، کیا ان جلسوں کی جو اب لاہور کا جلسہ ہے اور ابھی اس سے پہلے یہ ملتان کا ہے، یہ اس پوائنٹ پہ لا کے بات کو کہ جہاں پر اپوزیشن کہہ رہی ہے جی ہم جلسہ کر کے رہیں گے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی جلسہ نہیں ہونے دیں گے، تو اس کو معاملے کو طے کر کے ذرا چیزوں کو تھوڑا سا سموتھ کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے کہ جو جلسہ کرنے سے روک رہی ہے؟ ابھی جیسے ہی ہم نے پروگرام شروع کیا ہے تو یہ نیوز بھی چل رہی ہے، بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ جی مختلف جگہوں کو، اسٹیڈیم کے اطراف جو علاقے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا. علی ممتاز صاحب، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے، حکومتیں روکتی ہیں. اس دفعہ ذرا کرونا کا بہت ہی سیریس ریزن ہے، میں بھی چاہتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس طرح کے جلسے نہ ہوں، لیکن اگر حکومت نے اپنی بات منوانی ہے تو اب دیکھیے اسد عمر صاحب NCOC کے ہیڈ، کل سکھر میں وہ آپ کے سامنے مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دن پہلے تک عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں ہماری ہے وہ بھی مجمع لگا کے بیٹھے تھے. تو آپ کے تو اپنے قول و فعل میں تضاد ہے. جہاں تک بات یہ گرفتاریوں کی، تو علی قاسم گیلانی یا موسیٰ گیلانی کی گرفتاریوں کی وہ ویلیو نہیں ہے جو مریم کی گرفتاری، فضل الرحمان کی گرفتاری یا بلاول کی گرفتاری کی ویلیو ہوتی. تو اپوزیشن کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم سٹیج لگائیں، ادھر سے ڈنڈے پڑیں، وہ 8-10 لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹے، توبہ نعوذ باللہ کوئی ممکن ہے کوئی ہلاکت ہو جائے، گرفتاریاں ہوں. اپوزیشن کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے نا جی، اٹ از تھروئنگ ایروز ان دا ڈارک، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. مریم کا جو نیریٹو ہے ان کے اور ان کے والد کا اینٹی عامی، فضل الرحمان آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہے، بلاول اور آصف زرداری بہت دفعہ منع کر چکے ہیں. سو اب نیریٹو کہاں تک آئے گا نیرو ڈاؤن ہو کے؟ عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے. تو جو تھوڑی بہت سیاست میں نے دیکھی، آپ لوگوں سے سیکھی سمجھی، جو میں نے تھوڑی بہت ہسٹری کی سٹڈی کی، بھئی جلسوں بلسوں سے تو یہ حکومتیں نہیں جاتی، گرفتاریاں ہوں میس اسکیل کے اوپر تو اس سے فرق پڑتا ہے. عمران خان لگتا ہے از پلینگ ان دا ہینڈز آف دی اپوزیشن کہ آپ خاموش ہو جائیں، بھی کر لینے دیں. آپ نے اپنا پوائنٹ واضح کر دیا. یور پوائنٹ آف ویو اس کی جی اجازت دے دینی چاہیے. بالکل دے دینی چاہیے. آپ نے اپنا پوائنٹ واضح کر دیا کہ اس سے کرونا پھیلے گا. آج فار ایگزامپل 45 لوگوں کو کرونا ہوا، نئے کیس آئے ملتان میں. اگر پرسوں یہ کیسوں کی تعداد 160-180 پہ چلی جائے تو پھر آپ کی جو میڈیا مشینری ہے وہ لمبی لمبی زبان چلانے کی بجائے فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھے اور عوام کے سامنے لائے. اول تو یہ جو میڈیا وارز ہیں مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میڈیا وار سے بھی کبھی گورنمنٹ الٹی ہے. مریم صاحبہ جب تک سڑک پہ آ کے گرفتاری نہیں دیں گی، یہ ان کے والد کے لیے گولڈن چانس تھا. وہ آتے اپنی والدہ کے جنازے کے ساتھ اور کہتے مجھے گرفتار کریں، اور یہاں سے بڑے آرام سے بڑی مضبوط تحریک چل سکتی تھی. لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب ڈنڈا بھی نہ پڑے، گرفتاری بھی نہ ہو، دولت بھی بچ جائے، مبینہ طور پر لوٹی ہوئی حکومت بھی مل جائے، اقتدار بھی مل جائے، تو واٹ ڈو یو تھنک عمران خان از اے چائلڈ؟ ان کو کسی پلے گراؤنڈ سے لایا گیا ہے اور وزیر اعظم بنایا گیا؟ ناٹ ایٹ آل. دیر آر پاورز بیہائنڈ ہم. Powers behind him. We'll come back to that point جو آپ نے بھی کہا ہے powers behind him. ناصر چغتائی صاحب، آپ کی رائے میں کیا اس جلسے کی حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے؟ اب دیکھیے، اجازت دیں یا نہ دیں، پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس بنا لیا، اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو پٹنے کے بعد پھر ابھرتی ہے.
اور مجھے بہت دیکھ کر یہ عجیب سا لگا کہ اس حکومت نے پیپلز پارٹی کے سوئے ہوئے سلیپنگ جو ورکرز تھے نا ان کو اٹھا دیا. میرے پاس ملتان سے پوری اطلاعات ہیں کہ وہ ورکر جو 5-10 سال سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر نہیں کرائے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اب وہ آسفا کو لانچ کریں گے، ایک اور نیو مائل سٹون. اور آسفا کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کی ماں کی بڑی سپورٹ حاصل تھی اور ماں نے ٹرین کیا اس کو. کسی اور کو کیا ہو نہ کیا ہو، ماں نے اس کو سب کچھ سکھایا بھی بہت کچھ ہے. میں حکومت کی جو 2 عملی ہے نا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. عمران نے بھی اور صابر بھائی نے بھی بہت کچھ کہہ دیا، اختلافات بھی ہیں، مجھے ان سے اتفاق بھی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کا ہائیسٹ انفیکشن ریٹ کہاں ہے؟ کراچی میں ہے، میرپور میں ہے، میرپور آزاد کشمیر، اور حیدرآباد سندھ میں ہے. یہاں کون سا جلسہ ہوا تھا بتا دیں؟ ان تینوں شہروں میں کون جلسہ ہوا تھا؟ لاہور میں ماشاءاللہ 30 لاکھ افراد، 40 لاکھ افراد، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 کروڑ افراد خادم حسین رضوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں تھے. اس سے کرونا پھیلا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے NCOC کے آرڈر کہہ رہا ہوں میں، سجیشن نہیں کہہ رہا ہوں، آنے کے بعد بند آڈیٹوریم میں 300 400 افراد سے خطاب کیا اور وہاں بیٹھے بغیر ماسک لگائے ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے فٹ بال میچ میں شرکت کی، ہجوم کے درمیان ایک جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کیا کیا؟ آج جماعت اسلامی کے ہمارے محترم سراج الحق صاحب نے دیر میں جلسہ عام سے خطاب کیا. اور ایک PTI کا بندہ کہتا ہے دیر میں تو کرونا ہے ہی نہیں. بہت عجیب غریب منطق ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نانک صاحب، میں بڑا معتقد ہوں گرو نانک کا، وہاں جو آج کل تقریبات ہو رہی ہیں وہ کس طرح کی ہو رہی ہیں؟ کس طرح لوگ گٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ میں اور کھانا کھا رہے ہیں، جسے پرشاد کہتے ہیں لوگ. وہ کھانا کھا رہے ہیں گٹھے میں، قوالی سن رہے ہیں، بھجن سن رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، اور جگہ نہیں ہے وہاں لوگ اور بیٹھنے کی. اس سے کیا ہوگا؟ تو ایک طرف تو ان شہروں میں جہاں جلسے نہیں ہوئے وہاں انفیکشن ریٹ ہائی ٹائم ہے. لاہور میں کتنا انفیکشن ریٹ ہے؟ 5.6. اسلام آباد میں کتنا ہے؟ اسلام آباد کا انفیکشن ریٹ پشاور سے کم ہے، لیکن اسلام آباد میں ٹیسٹ زیادہ ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی میں چیک کر رہا تھا کہ KPK میں ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں، بہت کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد کے مقابلے میں. تو اگر آپ اسلام آباد کے وہ آپ سامنے رکھیں، وہ KPK کو سامنے رکھیں، تو KPK کو 5000 ٹیسٹ روزانہ کرنے چاہیے اس صورتحال میں جب وہاں جلسہ ہو گیا. تو وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے یہاں بیک لاگ بہت زیادہ ہے، ان کے یہاں ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہیں. بلوچستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، 1000 سے آگے، 1000 تو گئے ہی نہیں، وہ 500 پر بیٹھے ہوئے، 560 ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ. تو یہ بھی دیکھیں. پھر دیکھیں آپ، سابق مشیر صحت ظفر مرزا صاحب کہتے ہیں حکومت نے 5 مہینے ضائع کر دیے. حکومت کو ان 5 مہینوں میں ڈیفینس لائن تیار کرنی تھی کورونا کے خلاف، وہ نہیں کر پائی. ہم 1 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی چھوڑ گئے تھے، اور اب اس وقت جب انہوں نے بات کی تھی تو 15,000 پہ تھا، اب بمشکل 40,000 پہ آ رہے ہیں. بمشکل پتہ نہیں کس طرح کھینچتان کر رہے ہیں. اور ایک اطلاع یہ ہے کہ انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے ٹیسٹ کی بھی اور رزلٹ کی. یہ سب سے بڑا ایشو ہے جو آپ نے آخر میں ریز کیا ہے کہ انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے. ناظرین، بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، اور بریک پہ جاتے ہوئے ہمارے تینوں اینالسٹ کی یہی رائے ہے کہ جلسہ جو ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو اب تک یہ روک ٹوک کی گئی ہے، جو تنقید کی گئی ہے، اس سے حکومت کو نہیں اپوزیشن کو فائدہ ہوا ہے، اور ملتان کے جلسے کو لے کر خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. بات کو کنٹینیو کریں گے جی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عمران یعقوب صاحب، ملتان کے جلسے میں آصفہ بھٹو صاحبہ کو لانچ کرنا اور ان کا یہ پہلا خطاب ہوگا، ممکنہ خطاب، جو کل اگر جلسہ ہوا اور جلسہ اگر پرامن ہوا، ایز پر پلان ہوا، تو ان کا خطاب ایکسپیکٹڈ ہے. ملتان ہی کیوں؟ اس سے پہلے کسی اور وینیو پہ کراچی کا جلسہ تھا، وہاں پہ بھی لانچ کیا جا سکتا تھا، لیکن ملتان کا ہی چناؤ کیوں؟ ایک تو خیر اس کی وجہ یہ بلاول بھٹو زرداری کی ایبسنس بھی ہے. نہیں یہ نہیں وجہ. اب اس کی بنیادی وجہ جو ہے علی بھائی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے.
آپ اس بات کو سمجھے کہ اس آصفہ بھٹو کو لانچ کرنا یوم تاسیس پہ ایک خاص معنی رکھتا ہے. جیسے ناصر صاحب کہہ رہے تھے، ناصر صاحب بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. بی بی شہید خود ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ جو سیاسی بصیرت ہے وہ آصفہ میں ہے. اور وہ باقاعدہ ان کو اسی حوالے سے ٹرینڈ بھی کرتی تھی. اور بی بی اگر زندہ بھی ہوتی تو سب سے پہلے اپنے بچوں میں سے آصفہ کو ہی شاید سیاست میں لے کے آتی. اب بلاول بھٹو زرداری کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو چیئرمین کے طور پہ یہ جو آخری گلگت بلتستان کے الیکشن تھے اب تک کی ان کی سب سے اچھی کارکردگی یہ رہی ہے. انہوں نے اس سے بہت پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ 2018 میں بھی ان کی کارکردگی اچھی تھی، اچھی کیمپین چلائی تھی انہوں نے یہ کیمپین بہت اچھی چلائی ہے، بہت اچھی چلائی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں بلاول بھٹو کو تقریباً 4 دفعہ لانچ کیا جا چکا ہے لیکن وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے، عوام کو اپنے ساتھ نہیں چلا پائے. اگر آصفہ بھٹو زرداری آ جاتی ہیں اور وہ کراؤڈ پلر بن جاتی ہیں تو آپ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ لوگ، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، آصفہ کی شکل میں بی بی کو دیکھیں گے. اور اگر ان کو وہی لہجہ، وہی رکھ رکھاؤ ملا تو وہ جو ناراض اور روٹھا ہوا کارکن ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف آ جائے گا. اب مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے یہ، مسلم لیگ نون اگر پنجاب میں مزید کمزور ہوتی ہے تو اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے شطرنج پہ جو بساط بچھائی ہے وہ اپنے مطابق بالکل صحیح مورے چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی رائٹ ٹائم ٹو لانچ آصفہ بھٹو. اور اگر ان کی یہ موو کامیاب ہو گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گی، تو اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. صابر شاہ صاحب، ڈو یو ایگری ود عمران یعقوب صاحب کہ یہ رائٹ ٹائم ہے آصفہ بھٹو کو لانچ کرنے کا، اور ساتھ میں ڈو یو بلیو کہ شی از دا فیوچر آف پاکستان پیپلز پارٹی؟ ان مینی ویز آئی ایگری ود عمران یعقوب صاحب. تھوڑی سی ایڈیشن کر لوں، اگر اس میں معمولی سے اختلاف نظر آئے تو مجھے معافی دیجیے گا. میرے خیال ہے لیٹ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، وہ یہ کہ زرداری صاحب کی صحت آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ جینوئنلی خراب، اس کا کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ضمانت لینے کے لیے نہیں ہے. ان کی صحت کافی حد تک خراب ہے اور کچھ سالوں سے ہے. ان کو یہ مشورہ بہت پہلے سے دیا گیا تھا اور ان کے ان دوستوں نے بھی دیا تھا، میں ایڈ کر لوں، جو اسٹیبلشمنٹ میں تھے اس وقت، کہ آپ اپنی بیٹی کو لانچ کیجئے، بلاول پہ پریفر کیجئے، کیونکہ اس کا ڈی این اے جو ہے یہ تھوڑا سا ماں کے قریب ہے. شی از اے گڈ لسنر، بات غور سے سنتی ہیں، ہیوملٹی ہے ان میں، عاجزی ہے، جو شاید اس طرح بلاول میں اور بختاور میں نہ ہو. لیکن بلاول کے بارے میں بھی ہے کہ امپروو تو کیا ہے. دیکھیے یہاں تو فوری چاہیے، یہاں امپرومنٹ والا کام نہیں چاہیے، یہاں وہ بیٹسمین چاہیے جو آتے 50 کرے. یہاں ٹائم نہیں ہے امپرومنٹ کا. ٹھیک ہے. دوسرا، ابھی بھی امپرومنٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہے. آل دو آئی ایم ہیپی ود بلاول کہ میڈیا کے سوالوں سے پتہ لگتا ہے آپ کی پریپیئرڈنس کی سٹیٹ کیا ہے، وہ بہتر ہے. اپنی ماں کی حکومتوں کے آنے اور جانے کی وجوہات اور تمام تفصیلات یہ اپنی ماں کی شہادت سے پہلے جانتی تھیں. یہ میں آج آپ کو بتاؤں. سوالات ان کو کرنے کی عادت ہے ماں اور باپ سے، والد نہیں. یہ ماں کا تو خیر جس طرح عمران یعقوب صاحب نے کہا یہ خواہش تھی، والد کی بھی یہ خواہش تھی. یہ ماں باپ اگر کسی ایک پوائنٹ پہ زندگی میں ایگری ہوئے ہیں، بہت کم ایگری ہوئے ہیں، آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو، وہ یہ تھا کہ یہ بچی ان کا پولیٹیکل لیگیسی ہے، یہ فیوچر ہے. یہ لیٹ ہو گئے ہیں. جیسے میں نے عرض کہا کہ زرداری صاحب ایک تو صحت کا مسئلہ، دوسرا بھائی جب دولت ہر دفعہ دنیا کے ہر کونے میں پھیلی ہو نا، آپ کی جائز ہو، ایل گاٹن ویلتھ ہو، کمائی ہوئی ہو، تو یہ فکر نہیں چھوڑتی. یہ بڑی یقین ہے کہ بلاول سے بہتر میرا ذاتی نظریہ ہے کہ ابھی بھی آ جائیں تو بہتر. اچھا علی، صرف ایک بات، ایک فکرہ، جو بات شاہ جی کہہ رہے تھے نا لیٹ، اس کی بنیادی وجہ نہ تو زرداری صاحب ہیں نہ بلاول بھٹو ہیں، اس کی بنیادی وجہ خود آصفہ بھٹو ہیں. جب یہ فیصلہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آصفہ بھٹو کو ان کی پھپھو والی سیٹ پہ لڑوایا جائے اور قومی اسمبلی میں لایا جائے، تو آصفہ بھٹو نے انکار کر دیا تھا. اور وہ بنیادی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو، میں یہ نہیں چاہتی کہ جس طرح سے میری والدہ اور مرتضیٰ بھٹو میں اختلافات ہوئے تھے، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بھی اپنے بھائی بلاول کے ساتھ اس طرح کے اختلافات ہوں. تو آصفہ بھٹو خود ان کو آپ سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونس کرنے میں پیپلز پارٹی کو یا زرداری صاحب کو اتنا ٹائم لگا. ٹھیک. ناصر بھائی چغتائی صاحب، کیا ابھی جو بات عمران صاحب نے کی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ ولنگلی آئی ہیں یا شی از بین پشڈ انٹو اٹ؟ اور ساتھ میں اس پہ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو کے ذریعے پنجاب میں دوبارہ سے ریوائیو ہوگی
جو کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل وائپڈ آؤٹ تھی, اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں گا, بی بی سے میری بہت ملاقاتیں رہی ہیں اور آپ لوگوں کی بھی رہی ہے, ظاہر سی بات ہے. شاید 7 یا 8 دن کم تھی اس میں ڈاکومنٹس میں, تو پھر طے پایا نواب شاہ انتخاب لڑے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لیکن یہ کہ ان کو لانچ کر دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر لاڑکانہ میں, وہ اسٹیج پر تھی, اسٹیج پر آئی تھیں, تقریر نہیں کی تھی یقیناً, لیکن وہ بھائی کے ساتھ کھڑی رہی تھی. بھائی بہن میں محبت ظاہر ہے, تینوں میں بے تحاشا محبت ہے, تینوں ایک گھر میں پلے ہیں خالہ کے ساتھ. خالہ نے گروم کیا ہے ماں کی شہادت کے بعد, اس سے پہلے بھی جب بی بی جیل میں ہوا کرتی تھی تو یہ لندن میں ہوتے تھے, یا پھر جیل میں بی بی کے ساتھ جایا کرتے. تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے بے نظیر کے ساتھ جیل میں باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتا تھا, یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. یہ آصفہ بہت حساس ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت سے پہلے بھیجا دنیا میں. بہت حساس ہے, بے نظیر نے بہت خاص خیال رکھا ہے اور بہت گروم کیا ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ بلاول کی اہمیت کم نہیں ہوگی, بلاول کی اہمیت برقرار رہے گی. اور یہ دونوں بھائی بہن, بلکہ میں کہوں تینوں بھائی بہن مل کر جب کمپین چلائیں گے تو اس کا ایک امپیکٹ بنے گا. آصفہ کی شکل میں پٹا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا بڑا. بے نظیر نے ایک نیا آپ کو ایک رجحان دیا تھا اور مقبول ہوا, بڑا مشہور ہوا. لیکن یہ کہ اگر آصفہ کے پاس وہی اردو ہے جو بے نظیر لے کر آئی تھی تو ایک ایڈیشنل اٹریکشن ہوگی. آپ کو پتہ ہے بے نظیر کی اردو شروع میں کیسی تھی, تو وہ ایڈیشنل اٹریکشن ہوگی. آصفہ کا جو پرسپشن ہے, جو ان کا علم ہے سیاست کا, وہ زیادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پنجاب میں شاید آصفہ کریں گی, سندھ میں اور بلوچستان میں بلاول لگے رہیں گے. ایک سلسلہ ہوگا. یہ آصف زاہد صاحب خاصے بیمار ہیں, ٹھیک ٹھاک بیمار ہیں وہ, اور اپنی ول پہ چل رہے ہیں, بڑی بات ہے. اس آدمی کی ول بہت زیادہ ہے, اس سے آپ اختلاف کریں, کچھ بھی کریں, اس بندے کو جتنا چاہیں برا کہیں. اس نے بڑی مار کھائی ہے جیل کے اندر, اس نے بڑا پریشر برداشت کیا ہے جام صادق علی کا, وزیر اعلیٰ کا, جو غداری کر کے پیپلز پارٹی سے ادھر آ گیا تھا. زبان تک کاٹی گئی اس بندے کی, جو حقیقت ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم جنگ میں کام کرتے تھے, نیوز روم میں تھے ہم, جب ہمیں علم ہوا اس بات کا. لیکن اس میں ایک لچک زیادہ ہے, اور وہ لچک ان بچوں میں آنی چاہیے, تینوں میں آنی چاہیے. وہ لچک اس طرح کی ہے جو خالص پولیٹیکل لچک ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی سیاست اس زمانے کی سیاست ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. آپ دیکھیں نا کیا قداور سیاستداں تھے, کتنے ٹرینڈ لوگ تھے, کس طرح قادیانی بل منظور ہوا, کس طرح آئین منظور ہوا. یہ سب ایسے جھگڑے تھے جن پر خون خرابہ ہو سکتا تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیا, سیاستدانوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیا, اور یہ چیزیں بہت اہم چیزیں تھیں. ٹرانزیشن فرام مارشل لا ٹو سول گورنمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پھر صدارت ناصر بھائی چوتھائی صاحب, آپ کی آڈیو جو ہے وہ ہمیں صحیح سے نہیں سنائی دے رہی ہے, ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے بریک اوے ہے, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام کے پہلے 2 حصوں میں ہم نے بات کی ملتان کے جلسے کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مستقبل کی سیاست کی, آصفہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کو لانچ کیا جا رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اب پروگرام کے آخری حصے میں میں نے یہ وقفے کو دوران سوچا کہ ہمارے ساتھ چونکہ اتنے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں, تو کل کا عمران خان صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا جو انٹرویو ہے, اس انٹرویو میں بہت سی باتیں ہوئی. اس میں سے صابر شاہ صاحب بات ایک صحافیوں کو لے کر بھی ہوئی کہ کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں, کچھ صحافی کیسے ہوتے ہیں صحافی, کون سے صحافی ہیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پیسے لے دے کے معاملات کو طے کرتے ہیں اور پھر تنقید یا خبریں چھاپتے ہیں. بات یہ کہ جتنی باتیں عمران خان نے کی ہیں سب سچ, لیکن تھوڑی سی ہنسی آئی مجھے جو وہ کہہ رہے تھے صحافی وہ جو اچھا تجزیہ کرتے ہیں. اب
وہ جو اب اچھا تجزیہ جو ان کے حق میں جاتا ہے، ان کے جب میں چہرے دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کم اور ہم تو بہت زیادہ جانتے ہیں. بھائی یہ وہ ہیں جو نہ اردو پوری ٹھیک بولتے ہیں نہ پنجابی ٹھیک بولتے ہیں، انگریزی کو تو چھوڑیے آپ. کسی کے بال نیلے ہیں، کسی کے پیلے ہیں جی. آپ کو ایسے بتائیں گے جیسے ابھی آرمی چیف سے صرف یہی مل کے آئے ہیں. آپ کو بتائیں گے جی ہاں خبر ہے چیف جسٹس صاحب ابھی گولف کھیلتے ملے ہیں. یار میرے پاس آخری خبر کو 2-3 سال پہلے تھی، چھوٹی سی، سوائے تجزیے تجربے کے پلے کچھ نہیں. میں ان کلبز میں بھی گولف کھیلتا ہوں جہاں فوجی کھیلتے ہیں، میرے رشتہ دار فوجی بھی ہوں گے، میرے دوست جج بھی ہوں گے کلاس فیلو، مجھے تو کوئی خبر نہیں دیتا یار. میں تو اندازہ ہی لگاتا ہوں، یا اپنے پرانے تجربے سے دیکھتا ہوں کہ بے نظیر کی 2 حکومتیں اور نواز شریف کی 3 حکومتیں جب جانے والی تھیں تو کیا حالات تھے. ان کو بیٹھ کے، ان کو دیکھ کے، اور آپ کو ملنے کے بہانے، آپ سے چائے پینے کے بہانے، اس لالچ میں گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کے پاس آتا ہوں. اف یو آسک می کہ میرا تجزیہ کیا تجزیہ، آپ کو پتہ صبح کیا ہونے والا ہے. وی آل ڈو ناٹ نو. پاکستان کے بڑے بڑے واقعات حادثات ہیں. ابھی میں بھٹو صاحب کی تعریف کر رہا تھا کل، تو مجھے کسی نے کہا جی اب سکوت ڈھاکہ پہ بات نہیں کریں گے، اور میں نے کہا یار اگر اس پہ کی تو پھر وہ تعریف ہی آدھی رہ جائے گی. بے نظیر بھٹو سے ایک دفعہ میں لندن ملا. کمال بات ہے کہ میرے ساتھ ہر ٹاپک پہ بات ہوئی. سوپ انہوں نے پلانا تھا لیکن نہ خود پیا نہ مجھے پلایا. تو نوکر ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں تھا، گاڑی واڑی سفید لائنوں میں اس دن گاڑی کوئی نہیں تھی، بچہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک ان کے بدترین دشمن کا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ بھی سوپ پینے گئے ہوئے تھے. ایک صاحب ہیں جو ان کے بہت ہی اہم منسٹر تھے، وہ کافی شاپ بھی چلاتے تھے، آپ سمجھتے ہیں. ہاں وہ ضیاء الحق کی بیگم صاحبہ کو بھی وہ کہتے تھے آپ کو سکرین لگا دیتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں. ایسے ایسے بندے ہمیں ملتے تھے. دکھ صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ بلیک کیب رہ جاتی تھی، وہ بڑی مہنگی ہے، مہنگی، ہاں بارش میں لینے کے لیے. میرے ساتھ بے نظیر بھٹو نے اپنے بچوں کے متعلق کوئی بات نہیں کی، میرے ساتھ کسی خطرے کا اظہار نہیں کیا جو میں آپ کو کہہ دوں کہ آخری بات مجھ سے ہی ہوئی تھی. میرے ساتھ انہوں نے یہ باتوں پہ ایگری کیا کہ کرپشن تھی ان کی حکومت میں. آصف زرداری کا نام اس طرح سنتی نہیں تو ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا. میرے ساتھ آصف زرداری کی لانچ کرنے کی بات نہیں ہوئی. مجھے کچھ بعد میں جس طرح ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی ایک برسی پہ، میرے پاس جو اطلاع ہے وہ بیگ صاحب کی جو اطلاع ہے یا عمران یعقوب صاحب کی ہے وہ اس سے ذرا سی مختلف، اور مجھے لگتا ہے میری ہی اطلاع غلط ہے. وہ یہ کہ زرداری صاحب فارملی بیٹی کو لانچ نہیں کر پائے جس طرح چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ بہت ہی خرابی صحت میں ہیں. بیگ صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں، مجھ سے بیگ صاحب نے بہتر بھی یہی جانتے بات ہیں. کی. ان کی صحت اچھی نہیں ہے، وہ کسی ضمانت لینے کے لیے بیمار نہیں ہوئے. یہ آپ جنرلی ان کی پچھلے صحت 3-4 سال سے وہ اسی طرح ان کی صحت ڈاؤن جا رہی ہے. تو اس وقت جب بیٹے کو لانچ کیا، اس کو بھی تو استاد مہیا کیے ہوئے ہیں نا. وہ جو استانیہ کہہ لیں آپ، وہ استانیہ بھی ٹی وی پہ آتی ہیں. انگریزی کی تو ضرورت نہیں ہے، اردو بھی ان کو رومن میں لکھ دیتی ہوں گی. میڈیا کو بھی اچھا سکھایا انہوں نے. تو بلاول کو اس کو اگر واقعی بلاول اور آصفہ اگر اکٹھے ہوں سٹیج پہ، بہن بھائیوں کی کیمسٹری بہت اچھی تو بہتر ریزلٹس میں سے. بہت بہتر عمران خان صاحب کے انٹرویو پہ جب ابھی بات ہوئی تو خان صاحب نے لفافے کی بھی بات کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چل رہا ہے اب سارا معاشرہ اسی طرف ہے، صحافی بھی اب اس میں شامل ہو چکے ہیں اور اسی دوڑ میں ہیں؟ نہیں، میں گند مچ چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، کرپشن ہی کرپشن. میں کہتا ہوں جی پورے معاشرے میں اگر کرپشن ہے تو جرنلزم میں بھی ضرور ہوگی، کیونکہ صحافی بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. لیکن میری درخواست ایک ہی ہے، اگر میں اس انٹرویو میں موجود ہوتا یا میں وہ انٹرویو کر رہا ہوتا تو منصور صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ، ان سے اختلاف نہیں لیکن ایک میری تجویز ہے، تو میں اگلا سوال ان سے یہ کرتا کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو کسی سے ڈرتے نہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ تو فائٹر ہیں، آپ خود یہ کہتے ہیں کہ میں فائٹر ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں. تو آپ مہربانی کریں، ہم سب پہ کریں، کمیونٹی پہ کریں، ان صحافیوں کے نام لے دیں. آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ بجائے اس کے سب کوئی رول دیں. آپ بتا دیں کہ کس نے آپ سے لفافہ مانگا یا آپ نے کس کو لفافہ دیا، کس نے آپ سے فیور مانگی یا آپ نے کس کو فیور دی، کس کو آپ نے oblige کیا. بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم بھی ان کے نام نہیں لے سکتا تو پھر مجھے تو میں کہتا ہوں ہیٹس آف فار جرنلسٹس کہ اتنے مضبوط ہیں کہ وزیر اعظم بھی ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے. یہ کہنا سب سے آسان ہوتا ہے، کسی میں کیڑے نکالنا، کسی میں یہ نقص نکالنا کہ جی اگلا بندہ ہی کرپٹ ہے، اگلا بندہ ہی ایسا. جو آپ کی بات کرے وہ ایماندار، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ کرپٹ ہے، وہ بے ایمان ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب، کلوزنگ کامنٹس فرام یو سر. ایک خوبصورت شعر ہے بشیر بدر کا، اتفاق سے میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ مجھ سے کیا بات لکھانی ہے
آپ کو کبھی سونے کبھی چاندی کے قلم آتے ہیں. واہ. تو یہ ایک حقیقت ہے ہمارے ساتھ. معاشرہ ہمارا بہت کرپٹ ہے, ہمارے حکمراں کرپٹ رہے, اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے. تو جب حاکم کرپٹ ہے اور اس نے ہر طرح کی کرپشن کی ہے بھائی, پیسے کی نہیں کی ہے, ہم میرا منہ نہ کھلوائیں, ہر طرح کی کرپشن کی ہے جو کہ مطلب سنسار میں بھی آتا ہے. تو اس کے بعد نیچے صحافی بھی کرپٹ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, معاشرے کا حصہ ہے. آپ صحافیوں کیا دیا کرتے تھے عمران یعقوب کو, صاحب کو, آپ کو پتا ہوگا کہ ویج بورڈ ایوارڈ کیا تھا. اس زمانے میں صحافیوں کے یہاں فاقے ہوا کرتے تھے جب ویج بورڈ تھا, اور ان کی تنخواہ شاید 7,000 یا 8,000 ہوا کرتی تھی. اس کے بعد صحافیوں کو, نیوز روم والوں کو بہت اچھی تنخواہوں پہ چینلوں نے لیا, اور اینکرز تو کمال کے ہو گئے کہ اوپر سے آئے, وہ سرکار عالیہ کی طرف سے آئے. اب تو فرمائش اینکر چل رہے نا, سوری فرمائش اینکر چل رہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. آپ ٹیلی ویژن کی لینگویج دیکھیے گا, اینکرز کے سوال کرنے کا انداز دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس کا ایجنڈا چل رہا ہے, کس کا سوال چل رہا ہے, کس نے سوال فیڈ کیا ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اب میں ایک درخواست کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی درخواست. آپ نے کہا, آج بھی کہا ہے کہ حکومت ملک دشمن ہے, اپوزیشن ملک دشمن ہے, اپوزیشن غدار ہے, صحافی لفافہ لیتے ہیں. 3 الزامات لے کے آپ سپریم کورٹ چلے جائیے اور وہاں تینوں ثابت کیجئے, اور ان صحافیوں کی لسٹ فراہم کیجئے جو لفافہ لیتے ہیں, آپ سے لیتے رہے یا کسی اور سے لیتے رہے. دیکھیں, ہم انتخابات سے پہلے کچھ جرنلسٹ تھے جو عمران خان کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ الجھنوں لگتی کہ نہیں کیا ہو گیا, اور اس کے بعد وہی جرنلسٹ آئے واپس, عمران سمجھ رہے ہوں گے, صابر صاحب سمجھ رہے ہوں گے, اور انہوں نے معافی مانگی ٹی وی پر کہ ہم سے غلطی ہو گئی, جی, ہمارے اندازے غلط ثابت ہو گئے. تو میں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ میرا پورا منی ٹریل جب سے میں پروفیشن میں آیا ہوں, فار دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ, وہ وہاں سے شروع کریں آپ. اور کیونکہ میں بہت ٹاپ پہ رہا ہوں, میں جو ہیڈ آف چینل رہا ہوں, میں ڈائریکٹرز رہا ہوں, میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا ہوں, میں ہیڈ آف نیوز رہا ہوں, میں چیف نیوز ایڈیٹر رہا ہوں, میں انٹرنشپ سے میں نے شروع کیا تھا, تو میرا تو بہت بڑا کیریئر ہے. بعض لوگ اوپر سے براہ راست ایم ڈی بن کے آ گئے, ان کا بھی دیکھ لیں آپ کیا ہے. تو منی ٹریل دیکھ لیا جائے تو اس سے چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کون کہاں پر کھڑا ہے, بجائے اس کے کہ سب کو ہی رگڑ دیں اور سب کا ہی کہہ دیں کہ جی سب ایسے ہیں. اور جیسے کہ ابھی ناصر چوتائی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ چلے جائیں, وہاں پہ جا کے بتائیں کہ جی کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا. لاسٹ 10 سیکنڈ سر, وہ پروگرام کٹ جائے گا. عمران خان کے خلاف تو بہت صحافیوں نے پیسے لے لیے ہوں گے, میاں نواز شریف اس بارے میں مشہور تھے. یار عمران خان سے کوئی پیسے لے لے, یہ بہت بڑا کام ہوگا. اگر کوئی لے لے تو جتنے پیسے عمران دے گا اتنے میں دوں. ملاقات پہ شاید راضی ہو جائے, لوگ جانتے ہی نہیں, ملاقات پہ راضی ہو جائے بھائی, لوگ جانتے ہی نہیں. خان صاحب پیسے دینے پہ یہاں جا کے کہیں کا دورہ ساتھ میں کر کے آ جائیں, اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں. عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور ناصر چوتائی صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دی ٹائم ٹونائٹ. مجھے علی ممتاز کو ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.